بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایف پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس اور ایس ایس ٹی کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 15 آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے میری باقی ویڈیوز اس سیریز کی نہیں دیکھی ہوئی تو میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے میری ساری ویڈیوز اس سیریز کی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں تو ملٹی پلیکسنگ اور اس کی ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی پلیکسنگ کیا ہوتی ہے۔ ملٹی پلیکسنگ ایک ایسا میکانزم ہے جس میں ہم ملٹیپل سگنلز یا ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز کو سنگل لنک کے اوپر ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ملٹی پلیکسر استعمال کرتے ہیں سینڈنگ سائڈ پہ، اور ریسیونگ سائڈ پہ ہم ڈی ملٹی پلیکسر استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ پکچر میں ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کو یہ یوزر 1 نظر آ رہا ہے اور یہ یوزر 2، یا اس کو آپ ڈیٹا سٹریم کنسیڈر کر سکتے ہیں یا یوزر کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور یہ ٹوٹل n یوزر یا n ڈیٹا سٹریمز ہیں، یہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہونے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک ملٹی پلیکسر ہے، نیٹ ورک یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو ملٹی پلیکسر یہ کیا کام کرتا ہے کہ ان ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز کو نیٹ ورک پہ یا شیئرڈ کمیونیکیشن لنک کے اوپر فارورڈ کرنے سے پہلے ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے تاکہ ایک شیئرڈ سنگل لنک کے اوپر یہ ساری کی ساری ڈیٹا سٹریم سینڈ کی جا سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ پیکٹ 1 ہے یا ڈیٹا 1 ہے جو کہ یوزر 1 یا سٹریم 1 سے آ رہا ہے، اور یہ 2 اس سٹریم 2 سے ریسیو ہو رہا ہے، اور یہ 3 یہاں سے، اور اسی طرح n تک چلتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 1 کی باری آتی ہے، پھر 2 کی باری آتی ہے، اور 3 کی باری آتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ اب ڈی ملٹی پلیکسر یعنی کہ ریسیونگ سائڈ پہ جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو ڈی ملٹی پلیکسر کا کام ملٹی پلیکسر کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ ملٹی پلیکسر کیا کرتا ہے کہ اس ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز کو سنگل لنک کے اوپر پیسٹ کرتا ہے یا ان کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور ڈی ملٹی پلیکسر کیا کرتا ہے کہ شیئرڈ میڈیا کے اوپر جب اس کو سنگل سٹریم میں ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز میں ڈیوائڈ کرتا ہے اور اس کے کورسپونڈنگ ریسیور تک اس کو فارورڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہاں سے سٹریم 1 کا جو ڈیٹا تھا وہ ادھر سے الگ کر کے اس ریسیور 1 کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ پیکٹ 2 ڈی ملٹی پلیکسر کے ذریعے الگ کر کے ریسیور 2 کو ریسیو کروایا جاتا ہے، اور سملرلی یہ سارے پیکٹ اس طرح سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کنسیپٹ ملٹی پلیکسنگ کا کہ ہم ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز کو سنگل لنک کے اوپر فارورڈ کر سکتے ہیں، اور ریسیونگ اینڈ پہ اس کو پھر ڈیفرنٹ یوزرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ اس کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ ملٹی پلیکسنگ از اے ٹیکنیک ان ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ڈیٹا ٹرانسمیشن. It combines multiple signals or data streams into a single channel. The goal is to efficiently use shared communication resources. کہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن ریسورسز ہوتے ہیں وہ شیئرڈ چینل کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں، ان کی یوٹیلائزیشن کو۔ It allows multiple data resources to share the same transmission path without interference. کہ جب شیئرڈ میڈیا کے اوپر سنگل لنک کے اوپر ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ اس چیز کو بھی میک شور کرتا ہے کہ ان کے درمیان انٹرفیرنس نہ ہو۔ انٹرفیرنس پہ اگر بات کریں تو جب ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا لاس یا ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے۔ تو ملٹی پلیکسنگ اس چیز کو بھی میک شور کرتا ہے کہ جب ہم ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز کو سنگل لنک کے اوپر فارورڈ کرتے ہیں تو انٹرفیرنس کو بھی ایوائڈ کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملٹی پلیکسنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس کی۔ تو سب سے پہلے ٹائپ ہے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، ان شارٹ جس کو کہا جاتا ہے TDM۔
اس پہ اگر بات کریں تو ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز ان پٹ پہ آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ مکس یعنی کہ ملٹی پلیکسر اور یہ ڈی مکس یعنی کہ ڈی ملٹی پلیکسر، تو یہ ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز جب مکس کے پاس یا ملٹی پلیکسر کے پاس ریسیو ہوتی ہیں اور جب یہ ان کو شیئرڈ لنک کے اوپر فارورڈ کرتا ہے، ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم سلائس بنائے جاتے ہیں اور ہر سٹریم کو یا ہر یوزر کو ایک ٹائم سلائس الوکیٹ کیا جاتا ہے، اور اس ٹائم سلائس کے دوران وہ یوزر نیٹ ورک کے اوپر یا شیئرڈ میڈیا کے اوپر ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ پیکٹ 1 جا رہا ہے، یعنی کہ اسٹریم 1 کا پیکٹ اس ٹائم سلائس میں سینڈ ہوا، پھر یہاں پہ اسٹریم 6 کا اور یہ اسٹریم 5 کا، اسی طرح 4 3 2، پھر جب سب کی باری ایک بار گزر چکی ہے تو اگلے راؤنڈ میں دوبارہ 1 کی باری آئی، یعنی کہ سب نے جب اپنا اپنا ٹائم سلاٹ اویل کر لیا ہے تو پھر پہلے یوزر کو دوبارہ سے ٹائم سلاٹ الاٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اگلے کو، اور پھر اس سے اگلے کو، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر جب ڈی مکس کے پاس یا ڈی ملٹی پلیکسر کے پاس جب یہ ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو ڈی ملٹی پلیکسر کیا کرتا ہے کہ ان ڈیٹا سٹریم میں سے ان پیکٹس کو الگ الگ کرتا ہے، بالکل اسی سیکوینس میں جس طرح سے ملٹی پلیکسر نے ان کو کمبائن کر کے سینڈ کیا تھا۔ تو ڈی ملٹی پلیکسر ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ان یوزرز میں جن کو یہ سینڈ کیے جانے ہوتے ہیں، اور پھر ان ریسیور کو ہینڈ اوور کر کے یہ پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی۔ In time domain multiplexing, data streams or signals take turns using the transmission medium, with each one assigned a specific time slot کہ ہر یوزر کو یا ہر ڈیٹا سٹریمز کو ایک فکس ٹائم سلاٹ الاٹ کی جاتی ہے، اور اسی کے دوران اس نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد this means that each source get a fixed amount of time to transmit its data before the next source in line gets its turn کہ جب اس کا ٹائم سلائس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اگلا سلائس یا اگلی سلوٹ نیکسٹ یوزر کو الوکیٹ ہوتی ہے، اور پھر نیکسٹ یوزر نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے۔ TDM is commonly used in the digital telephony where voice signals are sampled and transmitted in time slots کہ نارملی ڈیجیٹل ٹیلیفونی میں ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ۔ فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح ہم نے پچھلے ٹائپ یعنی کہ ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں دیکھا کہ ہم نے اپنے ٹائم سلائس کے مطابق اپنے شیئرڈ لنک کو ڈیوائیڈ کیا ٹائم سلاٹس میں، اور ہر ٹائم سلاٹس کے اندر ڈفرینٹ یوزر اپنا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں ہم نے جب مکس یعنی کہ ملٹی پلیکسر کے تھرو یہاں پہ شیئرڈ میڈیا کے اوپر ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا، تو شیئرڈ میڈیا کے اوپر ہمارا جو فریکوینسی بینڈ ہوتا ہے اس کو سب فریکوینسی بینڈ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ سب فریکوینسی بینڈ ایک ڈفرینٹ فریکوینسی کی بیس کی بنیاد پہ ہر ایک سگنل کو انٹرٹین کرتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ اسٹریم 1 یا سگنل 1 جس کو ریڈ کلر سے شو کیا گیا ہے، سگنل 2 کو گرین سے، اور سگنل 3 کو بلیو سے۔ تو یہاں پہ فریکوینسی بینڈ 1 جو کہ ریڈ سگنل کو انٹرٹین کر رہا ہے، یعنی کہ یوزر 1 کے لیے یا اسٹریم 1 کے لیے یہ فریکوینسی بینڈ الوکیٹ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ والا فریکوینسی بینڈ سیکنڈ یوزر کے لیے، اور سملرلی یہ والا تھرڈ یوزر کے لیے۔ اور یہاں پہ ڈی ملٹی پلیکسر ان فریکوینسیز کی بنیاد پہ پھر اس ڈیٹا کو الگ الگ کر کے متعلقہ یوزر کو وہ ڈیٹا ریسیو کرواتا ہے۔ تو جس طرح ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں ٹائم کے مطابق ہم نے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کیا اور پھر ان کو ڈی ملٹی پلیکسر پہ ڈیوائیڈ کیا، تو فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں فریکوینسی بینڈ کو سب فریکوینسی بینڈ میں ڈیوائیڈ کیا، اور وہ سب فریکوینسی بینڈ ہر ایک الگ فریکوینسی کے سگنل کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جو
ڈیٹا ہوتا ہے وہ شیئرڈ لنک کے اوپر سینڈ ہو رہا ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فریکوینسی میکسیمم یوٹیلائز ہوتی ہے اور میکسیمم اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ FDM involves allocating different frequency bands to each data source or signal. Each source operates within its assigned frequency range, and these frequency bands are combined for transmission over the same medium. FDM is often used in radio broadcasting and cable television where the different channels operate on different frequency band. جس طرح ہم کیبل ٹیلی ویژن پہ ڈفرینٹ فریکوینسیز پہ ڈفرینٹ چینل کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ہم ریڈیو کی اگر بات کی جائے، جس کی فیمس اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں FM97۔ آج کل تو ویسے ریڈیو بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے کبھی یوز کیا ہو یا سم ٹائم ہم موبائل پہ ریڈیو کبھی کبھار یوز کر لیتے ہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کیا ہو، تو FM97 ایک بہت فیمس چینل ہے۔ FM97 اس کی فریکوینسی ہے، اسی طرح 98، 99، 101 یا 100 یا 102، 103، تو ہر ایک کا ایک الگ نمبر ہے، اور یہ الگ نمبر انڈیکیٹ کرتا ہے اس کی فریکوینسی کو، یعنی کہ 97 اس کی فریکوینسی رینج ہے، اور اس فریکوینسی رینج پہ ہم اس چینل کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ۔ تو ویو لینتھ کی بنیاد پہ اگر ڈویژن کی جائے تو اس کو WDM کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا لنک 1، لنک 2، لنک 3 اینڈ لنک 4 جب ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے تو وہ ملٹی پلیکسر کے پاس جب آتا ہے تو ملٹی پلیکسر اس کو الگ الگ ویو لینتھ کی بنیاد پہ ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اور ان کو مینیپولیشن کے بعد شیئرڈ لنک کے اوپر ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور ڈی ملٹی پلیکسر کے بعد جب وہ چیز ریسیو ہوتی ہے تو اس کو پھر ڈیوائڈ کرتا ہے الگ الگ ویو لینتھ کی بنیاد پہ، اور وہ کورسپونڈنگ یوزرز کو وہ ڈیٹا ریسیو کروایا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویو لینتھ کی بنیاد پہ ہم ملٹیپل ڈیٹا سٹریمز کو کمبائن کرتے ہیں اور پھر اس کو شیئرڈ لنک کے اوپر فارورڈ کرتے ہیں، اور ڈی ملٹی پلیکسر پہ ہم ان کو پھر دوبارہ ڈیوائڈ کر کے متعلقہ یوزر تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور یہ نارملی ہم فائبر آپٹکس میں استعمال کرتے ہیں۔ آپٹیکل فائبر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اس میں لائٹ کے تھرو کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم وہاں پہ ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ استعمال کرتے ہیں۔ WDM is mainly used in optical fiber communication. It combines multiple optical signals with different wavelengths onto a single optical fiber. Each wavelength represents a different data channel, allowing for high data capacity over long distances. پھر اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ۔ اس میں ہم یوزرز کو ایک کوڈ اسائن کر لیتے ہیں، اور اس کوڈ کی بنیاد پہ ڈیٹا سٹریمز فارورڈ کی جاتی ہیں، اور جب ایک یوزر یعنی کہ C1 ایک کوڈ اسائن کیا گیا یوزر 1 کو یا ڈیٹا سٹریم 1 کو، C2 ڈیٹا سٹریم 2 کو، اور اسی طرح سے C3، C4 اینڈ C5 ڈفرینٹ کوڈز۔ اب جب ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کوڈ سینڈ کیا جاتا ہے، اور ملٹی پلیکسر اس ڈیٹا کو کمبائن کر کے شیئرڈ لنک کے اوپر فارورڈ کرتا ہے، اور ڈی ملٹی پلیکسر کے پاس جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو ڈی ملٹی پلیکسر اس ڈیٹا کو پھر دوبارہ سے ڈیوائڈ کرتا ہے، اور کوڈ کی بنیاد پہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس ریسیور کو کون سا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، تو اس کوڈ کی بنیاد پہ اس ریسیور کو ڈیٹا ریسیو کروایا جاتا ہے۔ CTM is a technique used in spread spectrum communication system. It involves encoding each data source with a unique code that is known to the receiver. Multiple encoded signals are transmitted simultaneously over the same frequency band, and the receiver uses the code to extract the intended data. کہ سیم فریکوینسی پہ ہم جب ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں تو ریسیور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کوڈ کو ہی استعمال کرتا ہے جو کہ ہم نے اس کے ساتھ امبیڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ پہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کو ہم سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ بھی کہتے ہیں، اور اس پہ دوبارہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹائم ڈویژن کی ہی ایک ویریشن ہے جس کو ہم اے سنکرونس ملٹی پلیکسنگ یا اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ کہتے ہیں۔ اب سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ یا سمپل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس لائن اے سے ایک ڈیٹا پیکٹ A1 سینڈ ہونا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد باری آتی ہے B1 کی، تو اگلے ٹائم سلاٹس میں B1 نے سینڈ ہونا ہے، اور یہاں پہ لائن سی پہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو اس کے لیے جو ٹائم سلاٹ الوکیٹڈ تھی اس کو ایمٹی چھوڑ دیے گئے، اور پھر یہاں پہ D1 نے یہاں پہ سینڈ ہونا ہے، اور ای کے پاس یہاں پہ کوئی ڈیٹا پیکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم سلاٹ ایمٹی چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ جو 1 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس پیکٹ کا ٹریلر ہے، یعنی کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ پیکٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک پیکٹ بنایا گیا ہے ان تمام لائن کے ڈیٹا کو کمبائن کر کے ایک بڑا پیکٹ، تو اس کے درمیان ہم نے خالی سپیسز بھی چھوڑی ہیں، تو اس سے کیا ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا چینل میکسیمم یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح اگر دوسرے پیکٹ کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ لائن اے کے پاس سینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، اور یہاں پہ B2 یہ سینڈ ہو گیا ہے، اور پھر سی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سینڈ کرنے کے لیے تو اس کی جگہ بھی یہاں پہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، اور D2 اینڈ E2 یہاں پہ سینڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ٹریلر لگا دیا گیا ہے۔ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس سے ہمارے نیٹ ورک میں میکسیمم یوٹیلائزیشن کو انشور کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اسی چیز کو امپروو کرنے کے لیے اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ یا اے سنکرونس ملٹی پلیکسنگ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس لائن اے نے پیکٹ سینڈ کیا ہے A1 تو یہاں پہ یہ A1 آپ کو نظر آیا ہے، اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا پیکٹ گزارنے کے بعد اس کے ساتھ ٹریلر استعمال کیا گیا تھا، لیکن اے سنکرونس یا اسٹیٹسٹیکل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں ہر ایک سب پیکٹ کے ساتھ ایک ٹریلر استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں لائن 2 نے B1 پیکٹ ٹرانسمٹ کیا تو اس کے ساتھ ٹریلر بھی استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ سی کے پاس سینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو یہ باری ڈی کو الوکیٹ کر دی گئی ہے، تو اس کو خالی جگہ چھوڑنے کے بجائے D1 یہاں پہ ٹرانسمٹ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ یہ پیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ ای کے پاس بھی سینڈ کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کر کے ٹرانسمٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر اگلے راؤنڈ میں آتے ہیں لائن اے کے پاس سینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو لائن اے کی جگہ بی کو دے دی گئی ہے، تو یہ پیکٹ B2 آیا اور اس کے ساتھ ٹریلر بھی استعمال کیا گیا، اور سملرلی سی کے پاس سینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو سی کا جو ٹائم سلاٹ تھا وہ ڈی کو الوکیٹ کر دیا گیا، اور پھر اسی طرح پھر اس کے بعد ای کی باری آتی ہے اور یہ ایک پیکٹ بنا کے نیٹ ورک کے اوپر ٹرانسمٹ کر دیا گیا۔ تو اب اس میں ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ جیسا کہ اے سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں یا سمپل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں جب کسی لائن کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو اس کی جو الوکیٹڈ ٹائم سلائس تھی اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اس میں ہمارے نیٹ ورک میں ٹرانسمیشن کے دوران ایمٹی فریم بھی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اسٹیٹسٹیکل ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ یا اے سنکرونس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی بات کی جائے تو جس لائن کے پاس ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس کا ٹائم سلاٹس اگلے لائن کو الوکیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سب پیکٹ کے ساتھ ایک ٹریلر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو ایک بڑا پیکٹ بنانے کے بعد ہم اس کے ساتھ ٹریلر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہر ایک پیکٹ جو کہ سب پیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹریلر استعمال کیا ہوا ہے، تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی ایپلیکیشن میں کون سی ٹائپ استعمال کرنی ہے۔
Unlike TDM, which allocates fixed time slots to each source, statistical multiplexing dynamically assigns time slots or bandwidth based on the actual data traffic. कि जिस तरह टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या सिक्रोनियस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फ्री स्पेसेस जारी होती थी, तो एसिक्रोनियस या स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जैसे जैसे एक्चुअल डाटा हमें रिसीव होता है उसी की बुनियाद पे हम टाइम स्लॉट्स को अवेल करते हैं. It is often used in packet switch network like the internet where data packets from different sources share the available bandwidth as needed. फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस की बात की जाए मल्टीप्लेक्सिंग की, तो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ वाइटल इन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूजेज के हम इसमें एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग एंड नेटवर्किंग के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है. It enables multiple users or devices to share a common medium efficiently. और कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और इट इंक्रीज डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर रिसोर्स शेयरिंग. और फिर जहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ फंडामेंटल टेक्निक इन मॉडर्न कम्युनिकेशन. इट अलाउज फॉर द सिमल्टेनियस ट्रांसमिशंस ऑफ मल्टीपल डेटा सोर्सेज ऑन अ शेयर्ड लिंक. Choosing the right multiplexing method depends on the application and technology. के डिफरेंट टाइप्स की हमने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हैं, तो हर एक के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. तो हमने जब इनको यूज़ करना है तो हमने इस बुनियाद पे फ़ैसला करना है कि हम जो एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो उसकी बुनियाद पे हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग को इस्तेमाल करने लगे हैं. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.